اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 14ویں پارے میں سورہ نحل ہے اور اس کا آغاز کرنا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالی نے شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا ہے اور عربی زبان میں نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور اس صورت میں اللہ تعالی نے یہ تصریح کی ہے کہ یہ شہد کی مکھی جسے تم دیکھتے ہو یہ اپنا گھر بناتی ہے اور پھولوں سے رس کو چوستی ہے، اور اس میں یہ سب چیزیں اللہ نے رکھی ہیں اور اللہ ہی نے اس کے دل میں ڈالا ہے کہ اپنے راستے متعین کرے اور چلے۔ یہ ایک دلیل ہے اللہ کے ہونے کی، اللہ کی ذات کی بندوں کے ساتھ، یا یہ کہیے کہ اپنی مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کی، اور اس بات کی کہ وہ اپنی مخلوق کو راستے دکھاتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ اللہ نے لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے اور وہ ان کے انجام سے اور ان کے راستوں سے بے خبر ہے، اور اس ذات پاک کو کوئی پرواہ اس بات کی نہیں ہے کہ مخلوق کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے، اس کے غنا، اس کا استغنا، اس کی بے نیازی، اس ذات کا کسی کا محتاج نہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ اپنی مخلوق کے ساتھ جو کرم، محبت، لطف اور عنایت رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی عقل سے کام لیں اور اللہ کی راہ کو اختیار کریں اور اس تک پہنچیں۔ اس مقصد کے لیے اس سورہ نحل میں اللہ تعالی نے متعدد عقلی دلائل دیے ہیں اور عقل سے بتایا ہے کہ تم اللہ کی ذات پر غور کرو، اللہ کی صفات پر غور کرو، تو تمہیں یہ صاف محسوس ہوگا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اللہ نے اس کائنات میں تم لوگوں ہی کے واسطے پیدا کی ہیں، اور اللہ کے کتنے انعامات ہیں جو اللہ تعالی نے بندوں کو بتائے اور سمجھائے ہیں۔ اور سورہ نحل عقلی دلائل کے اعتبار سے اور عام فہم باتیں جو عام لوگوں کو بھی سمجھ آئیں، یہ آخری صورت ہے قرآن پاک کی جو اتنی تفصیل سے غالباً اب بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی صورتیں آئیں گی ان میں اللہ تعالی نے تاریخ کی کئی چیزوں کا ذکر کیا ہے، پھر مدنی صورتیں ہیں جن میں احکامات کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد کی صورتیں ہیں مثلاً سورہ روم ہے تو اس میں بھی کچھ عقلی دلائل ہیں، لیکن عقلی دلائل کے بھرپور انداز میں یہ غالباً آخری صورت ہے جو 14ویں پارے میں اتنی صورتیں جو گزر چکی ان میں سے یہ آخری صورت ہے جہاں اللہ تعالی نے متعدد عقلی دلائل کے ذریعے اپنی ذات کی طرف لوگوں کو متوجہ ہونے کی دعوت دی ہے۔ اور دوسری چیز جو اس صورت میں اللہ تعالی نے بیان کی ہے وہ قیامت کے احوال ہیں کہ اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ قیامت میں جواب دہی کا بھی ہے کہ تم جو کچھ اعمال کرتے ہو تم اس کے لیے رسپانسبل ہو، اللہ کو جواب دو گے، تم اپنے اعمال کی ذمہ داری اٹھاؤ اور سوچو کہ آج کے کیے ہوئے اعمال قیامت کے دن تمہارے لیے کیا رنگ لائیں گے۔ تو دونوں چیزوں کو اللہ تعالی نے اس صورت میں بیان کیا، توحید، اللہ کی ذات، اس کی پاک صفات کا غلبہ ہے، اور دوسری چیز ہے قیامت کی باتیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ عطا امر اللہ، اللہ کا حکم بس پہنچ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، فلا تستعجلوا، سو اس کے لیے جلدی مت مچاؤ، شور مت کرو۔ یہ جتنی چیزیں اب تک تمہیں ہم بتا چکے ہیں، اس پچھلی صورت میں 4 بستیوں کے قصے تم نے سن لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا لیا، جو چیزیں تم اپنی طرف سے کفر میں کر سکتے تھے تم نے وہ ساری کی ساری چیزیں کر لیں،
اور دیکھو اللہ کا حکم اب آ گیا، تو اللہ کے حکم سے مراد یا تو یہ ہے کہ اب قیامت آئی جاتی ہے، سمجھ لو کہ قیامت آ گئی۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اب اس سے پہلے یہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ کبھی صیغہ استعمال کرتا ہے ماضی کا اور مراد اس سے مستقبل ہوتی ہے، اور کبھی مستقبل کا صیغہ ہے مستقبل میں کوئی کام کہ ان فیوچر یہ چیز ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اسے پاسٹ سے تعبیر کرتے ہیں ماضی سے کہ ایسے سمجھو جیسے یہ بات ہو گئی۔ تو عطا کا صیغہ تو یہی ہوا کہ اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ، یہ قیامت آ گئی۔ لفظی ترجمے میں تو یہ آئے گا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ مطلب قیامت بس آئے ہی جاتی ہے، اب قیامت آ ہی گئی، تم سمجھو تمہارے حق میں یہ ہو ہی گیا۔ تو امر اللہ سے مراد یا تو قیامت ہے، اور یا یہ کہ دنیا میں جو عذاب اہل مکہ تم پہ آنا ہے، تم سمجھو بس وہ عذاب آ ہی گیا۔ خدا کا عذاب پھر ان پہ آیا ہے، اور اللہ کا عذاب دو صورتوں میں آیا۔ ایک صورت تو بدر کی تھی، اور بدر میں کمر ٹوٹ گئی ان کافروں کی۔ مکہ مکرمہ میں چنے ہوئے جو لوگ تھے، سردار تھے، وہ سب قتل کر دیے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بدر کے میدان میں جب آپ تشریف لائے تھے تو آپ نے ایک نگاہ دوڑائی کہ ان مخالفین میں کون کون آیا ہوا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے پھینک دیے ہیں، اور آپ نے ایک ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ہتھیلی پہ ہتھیلی، اور آپ نے فرمایا پیس دو انہیں، ختم کر دو، مسل ڈالو انہیں، کچل ڈالو۔ تو حقیقت میں وہ بہت بڑی چیز تھی جس نے اہل مکہ کو زخم پہنچائی، اور ان کی کمر ٹوٹ گئی اتنی بڑی چیز سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اعتراف فرمایا کہ یہ مکہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں جو آئے ہیں۔ تو یا تو یہ مراد تھی، اور دوسرا عذاب ان پہ یہ نازل ہوا کہ ان لوگوں کے ہاں قحط پڑ گیا، اور ایسا قحط پڑ گیا کہ یہ جانوروں کی گندگیاں تک کھانے پہ مجبور ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آئے اور کہا آپ اتنے اچھے ایسے عالی اخلاق کے ہیں، اور آپ دعا کر دیں بارش ہو جائے۔ اور یمامہ کے حاکم کو، جو مسلمان ہو چکے تھے، بحرین کے حاکم یمامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مکہ مکرمہ میں گندم بھیجو اور غلہ بھیجو، ان لوگوں پر قحط کی مشقت آ گئی ہے۔ تو اس لیے عطا امر اللہ سے اگر تو دنیاوی عذاب مراد لے لیا جائے تو اہل مکہ کے لیے یہ بہت بڑی چیزیں تھی دو جو آ گئیں، اور اگر اس سے قیامت مراد لے لی جائے تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مرا تو اس کی قیامت آ ہی گئی۔ فلا تستعجلوا، اللہ نے فرمایا اس کے لیے اب جلدی مت کرو، اب شور مت مچاؤ، اب تو یہ چیزیں تمہارے حق میں ہیں ہی۔ سبحانہ، اللہ کی ذات بس وہ پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما یشرکون، ہر اس شرک سے جو لوگ اس کے متعلق بتاتے ہیں۔ اللہ کی ذات بہت اوپر ہے، بہت بلند و بالا ہے اس شرک سے جو لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی توحید جو آگے آ رہی ہے، اس کا دعویٰ جو توحید کا آگے آ رہا ہے، اس کے لیے تمہید یہاں سے شروع کی ہے۔ اللہ کی ذات کے پاک ہونے کا اور بلند ہونے کا دو کا اثبات فرمایا ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے اور بلند ہے کس چیز سے؟ جو کچھ شرک میں لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مختلف رشتے وہ ثابت کرتے ہیں، کہیں بیٹے کا رشتہ ثابت کرتے ہیں، کہیں بیٹی کا رشتہ ثابت کرتے ہیں، کہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اختیارات دے دیے ہیں۔ ان تمام واہیات باتوں سے اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ مخلوق میں جتنے نقائص پائے جاتے ہیں اور مخلوق میں جتنی ڈیفیشنسیز ہیں، جتنی کمیاں پائی جاتی ہیں، اللہ کی ذات ان ساری چیزوں سے بلند و بالا ہے۔ ينزل، اللہ کی ذات کیا ہے؟ وہ نازل کرتی ہے، اتارتا ہے اللہ الملائکہ، فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ فرشتوں کو کبھی وہ نازل کرتا ہے عذاب کے لیے، اور قوموں پر عذاب آتا ہے جیسے کہ پچھلی صورتوں میں گزر چکا۔ اللہ اپنے فرشتوں کو نازل کرتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی کے لیے۔ اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے لوگوں کی زندگیاں ختم کرنے کے لیے۔ اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے لوگوں کو بشارت دینے کے لیے، اور اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لائیں، لوگوں کی حفاظت کریں۔ تو ارشاد فرمایا اللہ کی ذات وہ تو ایسی ہے کہ فرشتوں کو وہ بھیجتا ہے، فرشتے اس کے تابع ہیں، اس کے حکم کے نیچے ہیں،
اور تم فرشتوں کی عبادت کرتے ہو. یہ فرشتوں کی عبادت کا تصور بھی جاہلی اقوام میں رہا ہے. اس لیے یونان کی تاریخ آپ پڑھیں تو ان کے ہاں دیوتا اور فرشتے جنہیں ہم کہتے ہیں ان کے ہاں خاص مقام تھا ان کا، اور خاص طور پہ اس چیز کو دخل تھا کہ وہ اللہ سے جو چاہیں منوا لیں. اللہ نے فرمایا ہم اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں بالروح، روح کے ساتھ. روح سے یہاں کیا مراد ہے؟ قرآن کریم میں روح کا لفظ جو ہے وہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. کئی جگہ پر روح کا لفظ جو ہے وہ وحی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے یہاں بھی مفسرین نے کہا کہ روح سے مراد وحی ہے، یعنی ہم وحی کے لیے نازل کرنے کے لیے فرشتے ہمارے آتے ہیں. کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ روح سے مراد پوری وحی الہی میں سے ایک خاص چیز یعنی اللہ کی توحید مراد ہے، کہ وہ توحید خدا کی طرف سے جو نازل کی جاتی ہے وہ روح ہے. جس طرح روح کے بغیر انسانی زندگی ممکن نہیں ہے، روح کے بغیر کوئی بھی حیوانات کی زندگی ممکن نہیں ہے، اسی طرح اللہ روح کو نازل کرتا ہے. یعنی اصل جو خدا کی توحید کا مسئلہ ہے اللہ اس کو بھیجتا ہے. اللہ اپنی ذات اپنی صفات کے لیے بہت سے دلائل فرشتوں کے ذریعے نازل کرتا ہے. اس لیے روح سے یا تو مراد پوری شریعت اور وحی ہوگی، اور یا مراد ہو گئی توحید. اور قرآن میں کہیں کہیں روح جو ہے وہ جبریل امین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ينزل الملائکہ، اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے. سورہ قدر میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کو بھیجتا ہے. تو وہاں روح سے مراد بعض رکھتے ہیں جبریل امین سے لیے کہ جبریل امین اللہ کی وحی لے کر اس دنیا میں نازل ہوتے ہیں، اللہ کا اشارہ اللہ کا حکم لے کر. وحی سے مراد وہ وحی نہیں ہے جو نبوت کی تھی، وہ تو ختم ہو گئی. وحی سے مراد لیلۃ القدر میں اللہ کا حکم لے کے نازل ہوتے ہیں کہ کس انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. اور کبھی کبھی روح اس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے جو انسان کی روح ہے. یسألونک عن الروح، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ روح کس چیز کا نام ہے. قل من امر ربی، اور قل الروح من امر ربی، آپ ان سے کہیے کہ روح جو ہے وہ اللہ کے حکم کا نام. تو لفظ روح جو ہے وہ قرآن میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں کس معنی میں؟ یا تو وحی الہی، یا یہ کہ اللہ کی توحید کا پیغام فرشتے لے کے آتے ہیں، اور فرشتے من امر ہی اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. وہ خود مختار نہیں کہ جو چیز وہ چاہیں اوپر سے لے کے لوگوں کے پاس آ جائیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت میں وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور کہاں آتے ہیں؟ علی من یشاء من عبادہ، جس پر من یشاء وہ چاہے اللہ من عبادہ اپنے بندوں میں سے، جس پر اللہ چاہے فرشتے کو بھیجتا ہے، روح کے ساتھ اللہ بھیجتا. تو معلوم ہوا کہ نبوت خالص اللہ کا اپنا انتخاب ہے. علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وہ وہی بھیجے. نبوت کسی کے بس کی چیز نہیں، خالصتاً اللہ کے اپنے قبضے کی بات ہے. اس لیے ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ نبوت کسبی نہیں ہے. اپنے کسب سے، اختیار سے، پاکیزگی سے، تقوی سے کوئی آدمی اس مقام پہ نہیں پہنچا. خالصتاً اللہ کا اپنا انتخاب ہے، اور اللہ جس کو چاہے منتخب فرما لے. اور اللہ کے انتخاب کی علت اور وجہ کیا ہے بس یہ اللہ ہی جانتا ہے. کیوں کسی کا انتخاب کر لیا ہے؟ اللہ نے جن کا انتخاب کرنا تھا وہ کر چکا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. اللہ نے انہیں چن لیا تاکہ آئندہ آنے والی پوری دنیا کو ان کے ذریعے سے ہدایت دے. اس لیے فرمایا کہ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے خدا چن لے. کس کام کے لیے؟ وحی کے لیے، روح کے لیے. وہ آئے کہاں سے؟ روح آئے گی کہاں سے؟ ينزل، اللہ نازل کرتا ہے. کون لے کے آئے گا اس روح کو؟ الملائکہ، فرشتے لے کے آئیں گے. کب لے کے آئیں گے؟ من امرہ، جب اللہ کا حکم ہوگا. سارے سوالات کے جوابات اس آیت میں چھوٹے سے حصے میں شامل کر دیے. کون نازل کرتا ہے؟ ينزل، ہم نازل کرتے ہیں. اللہ وہ نازل کرتا ہے. کون لے کے آتے ہیں؟ الملائکہ، فرشتے لے کے آتے ہیں. کیا چیز لے کے آتے ہیں؟ روح لے کے آتے ہیں، توحید وحی لے کے آتے ہیں. کس کے حکم سے؟ من امرہ، اللہ کے حکم سے لے کے آتے ہیں. کس کے پاس آتے ہیں؟ علی من یشاء من عبادہ، اللہ کے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتے ہیں اللہ اس کے پاس اللہ وحی بھیجتے ہیں.
نتیجہ یہ کہ اس کی نبوت ہو جاتی ہے۔ اللہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ تمام اختیارات اسی کے پاس۔ اسی لیے یہ جو فلسفی ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن لوگوں کا دماغ بہت زیادہ پڑھ پڑھ کے تھوڑا سا چل گیا، تو انہیں کئی لوگوں نے کہا کہ بھئی تم نبوت کا دعویٰ کر دو، تو اس نے کہا کر تو دوں، مگر لوگوں سے ذرا خوف محسوس ہوتا ہے کہ لوگ نہیں مانیں گے۔ یہ ابو علی سینا جو تھا اپنے علم کے اعتبار سے بہت آگے تھا، بہت زیادہ، بہت کچھ اس نے لکھا ہے، اور اس کی کتابیں پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس انسان میں علم کتنا زیادہ تھا، پڑھتا رہتا تھا اور ساری رات جاگتا رہتا تھا، سارا دن سوتا رہتا تھا، کوئی نماز نہیں، کچھ نہیں، اور مغرب کے وقت بس یہ اٹھتا تھا سورج ڈوبنے کے وقت، اور اس کے بعد سے جب تک فجر ہوتی تھی رات کا ابتدائی حصہ پڑھنے پڑھانے میں بڑے دور دور سے لوگ آتے تھے اس کے پاس، ابو علی سینا کے پاس پڑھنے کے لیے، اور بادشاہ ہوتا تھا رات کو تو بیٹھ جاتا تھا، پھر جس علم جس مسئلے پہ کوئی بات کرتا تھا فلسفے کے انبار، اور جتنی جتنی رات ڈھلتی جاتی تھی بس اس کی بے چینی شروع ہو جاتی تھی، اور رات کا آخری حصہ وہ پینے پلانے کی نظر ہو جاتا، بس اچھی طرح جب پلا لیا پھر سو گئے، اور پھر اٹھتا تھا دوپہر کے کھانے کے وقت، پھر کھانا کھایا پھر سو گیا، شام تک سوتا رہتا تھا۔ تو اتنا علم اس کے پاس، اتنا پڑھا لکھا، لوگوں نے کہا نبوت، اس نے کہا نبوت میں بھی سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے، میں اس درجے تک پہنچ گیا ہوں، لیکن جاہل ہیں لوگ، ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اس لیے جو اس کی خرابی تھی اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، اور ایک چیز یہ بھی تھی کہ یہ مادے کو قدیم مانتا تھا، جیسے ہندو مانتے ہیں نا کہ میٹر یہ شروع سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اس چیز کو پیدا کیا ہے، کوئی چیز حقیقی ایسی نہیں ہے جو شروع سے اور آخر تک رہے، اور اللہ جب چاہے مادے پہ فنا طاری کر دے، خدا جب چاہے اسے ختم کر دے۔ اللہ نے اس میں ہمیں اتنا ہی بس اختیار دیا ہے کہ ہم مادے کی شکلیں بدل سکتے ہیں، اس کی تخلیق ہم بھی نہیں کر سکتے۔ جو میٹر ہے وہ کون پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ تو میٹر کی شیپس ہیں جو مختلف ہمیں نظر آتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو شیپس اس کی بنانی اتنا ہی بس اختیار اللہ نے دیا ہے، اور وہ جگہ، اب جگہ بھی کیسے کہیں، یا وہ زمانہ بھی کیسے کہیں جب کوئی چیز نہیں تھی، حتیٰ کہ ٹائم بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ اسپیس بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، آدمی بس کہہ ہی سکتا ہے۔ ورنہ خیال کیجئے کہ کوئی وقت ایسا بھی ہے جب وقت سے ہم باہر چل کے سوچ بھی سکیں کہ کوئی مقام ایسا تھا۔ یہ ابو علی سینا اس کا قائل تھا، یہ کہتا تھا مادہ قدیم ہے ہمیشہ سے، اسی لیے 4 آدمی امت میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا، اور وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کی کتابیں پڑھی تھی اور بہت گہرائی سے مطالعہ کیا تھا، اور ان میں آخری آدمی جو تھے وہ سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، دیوبند میں پڑھاتے تھے اور پھر ڈابیل میں چلے گئے تھے، کشمیر کے رہنے والے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں اسے مسلمان نہیں مانتا، اور وہ کہتے تھے کہ اس کی کتابیں دیکھو، اور اس کا ایک قصیدہ ہے جس میں اس نے مادے کے قدیم ہونے پر بحث کی ہے کہ مادہ قدیم ہے، اور اس کا جواب دیا ہے شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہندوستان والے بڑے ناقدرے لوگ تھے، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان سے چونکہ عقیدت محبت ہے، عقیدت سے بڑھ کے، اس لیے ہم کہتے ہیں دونوں قصیدے سامنے رکھ لے اور آدمی پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ عربیت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدے میں جو عربی ہے یہ ٹھیٹھ انداز ہے جاہلیت کے دور کا، جتنے خالص عرب شاعر تھے ایسے وہ شاعری، اور دلائل ابو علی سینا کے ایک ایک دلیل کو وہ تار کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، وہ خالصتاً عقلی دلائل۔ لیکن چونکہ وہ دلی میں پیدا ہوئے، اور پیدا بھی جب ہوئے جب سلطنت ڈوب رہی تھی، اس لیے قدر نہیں ہوئی لوگوں کو، وگرنہ اب بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وہ قصیدہ پڑھیں تو عام طور پہ تو سمجھ ہی نہیں آتی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمارے تفسیر میں جو استاد تھے گجرانوالا میں ابھی بھی زندہ ہے، اور انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی ہے، اور 30 جلدوں میں اب تو وہ پہنچ گئی، وہ
لکھی کیا ہے ان کے لیکچرز ہیں، یعنی وہ جو روزانہ درس دیتے تھے، کسی نے ان کو سن کے اور ٹیپ ریکارڈر سے منتقل کر دیا. ان سے ہم نے یہ قصیدے کی کچھ چیزیں پوچھنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے سمجھایا کہ یہاں پہ شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ باتوں کا اثبات کر رہے ہیں، اور ابو علی سینا جو ہے اس کا رد کر رہے ہیں کہ ابو علی سینا نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط ہے. لیکن اب کون جانتا ہے؟ ابو علی سینا کا نام تو لوگ جانتے ہیں، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتے. اور اتنا یہ پڑھا لکھا تھا ابو علی سینا، اس کا باپ، اس کا بڑا بھائی، ان سب نے مل کے اس پہ زندگی کی محنت خرچ کر دی کہ ہمارا بچہ پڑھے، اور پڑھا بھی خوب اس نے. لیکن عقیدہ یہ چیزیں کئی جگہ مار کھا گیا. اللہ تعالی نے بتایا میں یشاء من عبادی، اللہ جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے اس پر وہی بھیجتا ہے. سوال یہ پیدا ہوا کہ کیوں بھیجتا ہے؟ دنیا ایسے نہیں چل سکتی، انسان ایسے نہیں چل سکتے. فرمایا نہیں، انذروا، تاکہ اعلان کریں. انذروا کا مطلب ہے پہنچاؤ اس خبر کو. انذروا میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اعلان کرنا، پھیلانا ایک بات کا، اعلام جسے کہتے ہیں، اعلانیہ یہ بات، اور دوسرے اس میں ڈر بھی شامل ہے، یعنی ایسا اعلان کرو جس میں خوف بھی شامل ہے. لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ انہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں اس کائنات. اس وحی کا پہنچانا اس لیے ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ انسان پہچانے اپنے پروردگار کو. فتقون، پس ڈرو مجھ سے، اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو. فتقونی کا مطلب ہے مجھ سے ڈرو، کسی کی بندگی نہیں اللہ کے علاوہ. یہ سارے اسی لیے وحی کا نازل ہونا، فرشتوں کا لے کے آنا، اس روح کا تم تک پہنچانا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا، نبوت کا انتخاب، نبیوں کا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرض، سب چیزیں اس میں ہیں کہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. بس اس کائنات میں عبادت میری ہے، اس کائنات میں بندگی میری ہے، اس کائنات میں جتنی عبادت کی رسومات ہیں یہ سب کی سب میری ہیں. اسے کیا کہیں گے؟ ریچولز. عبادت کے جتنے طریقے، جسم سے عبادت کرو وہ میرے ہی لیے، پیسے سے عبادت کرو وہ میرے ہی لیے، تم اپنے علم سے عبادت کرو میرے ہی لیے. ذہنی طور پر عقیدہ جو دل اور دماغ میں ہوتا ہے، مرتسم وہ سب کا سب میرا ہی ہے. انہ لا الہ الا انا، مقصد یہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں، میرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں. فتقون، سو مجھ سے ہی ڈر. جس کی بندگی ہے اسی سے ڈرنا، نفع بھی اس کے قبضے میں، نقصان کو روکنا بھی اس کے قبضے میں. جب تم کئی خدا بنا لو گے تو کئی خداؤں سے ڈرو گے، کسی سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھ سے ڈرتے رہو، میری معصیت، میری نافرمانی نہ ہو. اور ہم تمہیں بتائیں، اب یہاں سے عقلی دلائل شروع کیے. فرمایا خلق السماوات والارض، اور اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو. یہ پہلی اللہ نے دلیل ارشاد فرمائی ہے شرک کی نفی کرنے کے لیے. پہلی عقلی دلیل کہ اس کائنات میں اختیار کس کا چل رہا ہے، تصرف کس کا چل رہا ہے، نفع اور نقصان پہ کون قدرت رکھتا ہے. پہلی دلیل دی اور ارشاد فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا ہے، اسے اس نے بنایا ہے بالحق، ٹھیک ٹھیک بنایا. کوئی ہے جو اور بنا سکے؟ کوئی ہے اس کائنات میں جو ہمارے آسمانوں کو بنا سکے، جو میری زمین کو بنا سکے؟ تعالی، بہت بلند ہے. اما یشرکون، جو کچھ کے لوگ اس کے شریک بناتے ہیں، جو شریک ٹھہراتے ہیں کہ آسمانوں کو اس نے بنایا، زمین کو اس نے بنایا. حتیٰ کہ زمین کی خود عبادت ہوئی، حتیٰ کہ آسمانوں کی عبادت ہوئی، سمتوں کی عبادت ہوئی. ویسٹ کو لوگ پوچھتے رہے، ایسٹ کو لوگ پوچھتے رہے. اب مشرق کی سمت کیا ہے؟ سائڈ ہے ایک نہ نظر آنے والی چیز، صرف انسان نے مقرر کی نا. سمتوں کی عبادت ہوتی رہی دنیا میں، یہ شرک ہوتا رہا. اللہ نے فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور یہ چیزیں جو پیدا کی ہیں
تم ہماری مخلوق کی عبادت کرنے لگے ہو. تعالی ما یشرکون، بہت بلند ہے اللہ. اسی لیے اللہ کے نام کے ساتھ یہ جو تعالی کا لفظ آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں سب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ کہ اللہ جس کی ذات بہت اوپر ہے، بہت بلند ہے. کس چیز سے؟ عما یشرکون، جو کچھ کے لوگ اس کے شریک بتاتے ہیں، ان سارے شریکوں سے بلند و بالا اللہ کی ذات ہے. پہلی چیز بیان کر دی کہ آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق پہ غور، یہ کئی مرتبہ جملہ آ چکا ہے. دوسری بات فرمائی کہ خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے من نطفۃ، ایک بوند سے، ایک قطرے سے ہم نے پیدا کیا ہے. انسان اپنی اصلی حالت پر غور کرے، کیسی ناپاک چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے. فَإِذَا ہوا، سو اس کو کیا ہو گیا ہے؟ سو اذا، جب، ہوا یہ انسان، فَإِذَا ہوا، سو اسے کیا ہو گیا ہے؟ خصیم، جھگڑا کرتا ہے، مبین، بولتا ہے. ہم نے اسے پیدا کیا ایک قطرے سے، کوئی چیز نہیں تھی، ہم نے اس میں اتنی صفات رکھی، اور ہم نے اسے کس شیپ میں پیدا کیا. اب پتہ چلتا ہے نا کہ اس زمانے میں اللہ کی اس بات کو کافر اتنا نہیں سمجھ سکتے تھے جتنا اب سمجھ سکتے ہیں. میڈیکل کو دیکھیں آپ، سائنس کی ترقی کو دیکھیں. حقیقت یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز پڑھتے ہیں، خیر ان کا تو ماشاءاللہ کتنا وسیع علم ہوتا ہے اس معاملے میں. ہم جیسے نالائقوں کو بھی وہ سمجھاتے ہیں کہ اس میں ایسے ڈی این اے بنتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، کروموسومز ہوتے ہیں، پھر اتنی ان کی فگر ہوتی ہے، اور ایک بڑھ جائے یا ایک کم ہو جائے تو یہ انسان نہیں بنتا. کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو انسان بے ساختہ اقرار کرتا ہے دل کہ اللہ یہ تیرے ہی کام، خدایا یہ تو ہی کر سکتا ہے، کسی کے بس اور قبضے میں نہیں ہے، کوئی ایسے نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو پیدا کیا، اور پیدا بھی کتنی ناکارہ چیز سے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. اچھا پھر یہ ہو گیا ہے کہ اب یہ صاف جھگڑے پہ اتر آیا، بولتا ہے ہماری ذات کے بارے میں، جھگڑا کرتا ہے ہمارے ساتھ، شرک کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے ہماری صفات کے بارے میں. کبھی کہتا ہے اس نے دیا ہے، کبھی کسی کا نام، کبھی کسی کا نام، کبھی کوئی دیوتا اور کوئی دیوی. اللہ نے فرمایا اچھا یہ ساری چیزیں اب شروع ہو گئی ہیں اس لیے کہ پیدا خدا نے کیا. کوئی قدرت رکھتا ہے؟ نفی فرما دی کہ تمہاری اپنی تخلیق تک میری محتاج ہے. چاہیں تو تمہیں پیدا کریں، نہ چاہے اللہ پھر کر لو جو کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو ارشاد فرمایا کہ خصیم، جھگڑالو ہے. خصم عربی میں کہتے ہیں نا دشمن کو جو جھگڑا کرے، ٹھیک ہے. اور حیدرآباد والے قسم کو خصم کہتے ہیں نا، قسم کو. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. اللہ نے فرمایا جھگڑالو بھی ایسا کہ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں بولنے لگتا ہے. اللہ کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں اور احسانات پہ غور نہیں کرتا. وَالْأَنْعَامَ، اور احسانات پر غور کرو. اور وَالْأَنْعَامَ، اور چوپائے. انعام عربی میں کہتے ہیں ان جانوروں کے گروہ کو جس میں نام شامل ہو، اور نام کا مطلب ہے اونٹ، یعنی وہ مویشی جو کھائے جاتے ہیں. بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، اونٹ، یہ سب کے سب شامل ہیں. اللہ نے فرمایا بل انعام خلقہا، اور یہ جو مویشی ہیں نا جنہیں تم کھاتے ہو، یہ بھی میں نے ہی پیدا کیے ہیں، اللہ ہی نے پیدا کیے. تم اس کی تخلیق پر غور کرو. پہلے بتا دیا آسمان و زمین، پھر انسان کا اپنا وجود. اب تیسری چیز فرما دی کہ یہ جو جانور ہیں یہ سب بھی ہم نے ہی پیدا کیے ہیں. تو انعام جو ہے وہ جمع ہو گئی نام کی، اور وہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں انسانوں کے کھانے کے واسطے، حلال کے جانور. لکم فیہا، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں دف کہتے ہیں اصل عربیت کے اعتبار سے جو چیز سردی سے محفوظ رکھے. گرم لباس، جڑاول سمجھتے ہیں؟ قدیم اردو میں استعمال ہوتا ہے جڑاول، یعنی ایسی چیز، ایسی کھالیں جس سے انسان سردی سے محفوظ رہے. رواں پیدا کیا. رواں ہوتا ہے نا جانوروں کے جسم پہ، پشم،
جو سردی سے بچاتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اونی لباس کے لیے فرمایا کہ لکم فیہا دفء، اور ان چیزوں میں تمہارے لیے گرم لباس ہے، ایسا پوشاک، ایسی پوشش ہے جو تمہیں سردی سے محفوظ رکھتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ لباس استعمال کیا. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کے ایک جگہ گئے اور مجھے بٹھا دیا اور بہت دور میں دیکھتا رہا اور وہ اندھیرے میں چلے گئے. اور غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ملاقات جنات سے تھی. اور پھر آپ واپس آئے اور آپ نے کہا کہ مجھے وضو کرا دو. تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی ڈال رہا تھا اور آپ کے ہاتھ جو تھے وہ یہ جو کف ہے اس میں پھنس گئے، اور وہ اونی لباس تھا. تو وہ کہتے ہیں پھر وہ اوپر نہیں جا سکا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا جبہ اتارا اون کا اور پھر وضو فرمایا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ نے یہ اپنے انعامات میں سے گنا ہے کہ کوئی آدمی اونی لباس استعمال کرتا ہے سردی سے بچاؤ کے لیے. لکم فیہا دفء، تمہارے لیے گرم لباس ہے، اور منافع، اور اللہ نے ان چیزوں میں منافع رکھے. ان جانوروں کا گوشت ہے، ان جانوروں سے دودھ ملتا ہے، گھی بنتا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں. ومنہا، اور ان میں سے تاکلون، تم لوگ کھاتے بھی ہو. تصریح کر دی کہ غذائی ضروریات جو پوری ہوتی ہیں یہ سب چیزیں ہم نے ہی تو تمہیں دی ہیں. یہ جانور کون پیدا کر سکتا تھا؟ ان کے منافع کون دے سکتا تھا؟ ان میں سامان، کھالیں اور ہزاروں چیزیں جو انسان جانوروں کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے اللہ نے بتایا. اور تیسری چیز ارشاد فرما دی کہ یہ سب ہماری ہی مہربانیاں ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے فیہا اس میں جمال، کمال ہے حسن کا. جمال حسن کا انتہائی درجہ. حدیث میں آیا نا اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ لوگوں میں خوبصورتی رہے. یحب الجمیل، اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے. تو معلوم اس سے ہوا کہ ایک ہے لباس کا پہننا، اور ایک ہے کوئی آدمی اچھا لباس پہنے تاکہ خوبصورت بھلا محسوس ہو. کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے اس میں ان جانوروں میں بھی تمہارے لیے اللہ نے جمال، حسن اور خوبصورتی رکھی ہے. اور وہ خوبصورتی ایسی ہے کہ حین تریحون، جب ان جانوروں کو تم لوگ لے کر چلتے ہو، تریحون شام کے وقت اپنے گھروں کے لیے. تو تریحون کا مطلب جب تم واپس لاتے ہو. وحین تسرحون، اور جب تم ان جانوروں کو صبح لے کے جاتے ہو چرانے کے لیے، اس میں خدا نے تمہارے لیے بہت کشش کا سامان رکھا ہے. اس میں خدا نے تمہارے لیے یہ سب چیزیں رکھی ہیں جمال کی، حسن کی. آیت میں ترتیب بدل گئی. ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ صبح جب تم نکلتے ہو حین تسرحون، اور شام کو جب تم واپس آتے ہو حین تریحون. اللہ تعالی نے شام کا ذکر پہلے کر دیا، صبح کا ذکر بعد میں کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جانوروں کے پالنے میں اللہ نے کہا بڑے حسن کی بات ہے. انسان اس سے خوبصورت لگتا ہے. تو انسان کیسے خوبصورت لگتا ہے یہ ان سے پوچھیں جن کی دیہات کی زندگی ہو، کہ 100-200 اس کے پاس گائے ہیں اور وہ جا رہا ہے چرانے کے لیے، اس کے نوکر جا رہے ہیں، بہت بڑا گلہ ہے اس کے پاس، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں. وہ جب جاتا ہے صبح چرانے کے لیے، اپنے جانور اس کے چل رہے ہوتے ہیں، نوکر چل رہے ہوتے ہیں، کتنی خوشی اسے محسوس ہوتی ہے کہ میرے پاس کیسی کیسی چیز. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ بھی کہ ان چیزوں سے جو خوشی ہوتی ہے انسان کو کوئی حرج نہیں. آج کے زمانے میں کوئی آدمی اچھی گاڑی لے لیتا ہے، اپنی گاڑی دیکھ کے اسے خوشی مسرت کا احساس ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اللہ نے فرمایا ایک بات تو یہ کہ جب یہ جانور چلتے ہیں نا تو تمہیں بڑی اس میں عزت، حسن محسوس ہوتا ہے. یہ محسوس ہونا بھی خدا کی بڑی نعمت. پھر شام کو پہلے لائے ہیں، صبح کو بعد میں لائے ہیں. اور اس میں مسئلہ یہ کہ شام کو جب جانور آتے ہیں تو وہ پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں چرانے کے بعد، اور مالک بھی بے فکر ہوتا ہے کہ بس اب تو گھر ہی پہنچنا ہے. اور صبح جب جا رہا ہوتا ہے مالک، چرواہا یا ساتھ جو بھی ہوتے ہیں، فکر ہوتی ہے کہ آج پتہ نہیں کیا ہو،
حفاظت کرنی ہے، یہ جانور نے کل کھایا تھا نہیں کھایا تھا، کیا چیز ہے، تو صبح کے وقت اسے ذرا سی پریشانی بوجھ ہوتا ہے، اور شام کو وہ بڑے اطمینان سے کہ اب تو جا کے باندھنا ہے، آج چرائی ہو گئی، یہ چیزیں اللہ نے فرمایا ہے تمہارے لیے بڑی خوبصورتی کی چیزیں ہیں، تم سوچو تو یہ حسن اور جمال یہ سب کچھ کون پیدا کرتا ہے؟ بات وہ ہے جو وہاں روم نے کہی ہے کہ اللہ حسن ہے نا، جمیل ہے. تو مولانا نے اس دن بھی شاید عرض کیا تھا، مولانا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مٹی کا ایک ڈھیر لگا دیا، پانی ڈال دیا اور مٹی گارا بن گئی. اب اس گارے کو تھوڑا تھوڑا لے کے فرشتے آدمی بناتے ہیں، اور اس مٹی کے ڈھیر، اس گارے کے ڈھیر پر، اس کیچڑ پہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا حسن اسے چھڑک دیا. وہ حسن جو چھڑکا ہے تو اس سے آگے انسان خوبصورت بنے، اور تم انہیں دیکھ کے پاگل ہو جاتے ہو کہ کیسی خوبصورتی ہے. اور وہ کہتے ہیں وہ جو خود سراپا حسن ہے، جب قیامت میں اسے دیکھو گے تو پھر سجدہ کیسے نہیں کرو گے؟ پھر تو ویسے ہی پاگل ہو جائے گا آدمی کہ وہ تو سراپا حسن ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، بڑی خوبصورتی ہے، حسن ہے، رونق ہے. اصل تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ رونق ہے تمہارے لیے. اور یہ ان سے پوچھیں جن کی گاؤں میں زمینیں ہوتی ہیں اور کئی کئی 100 جانور جنہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیسے خوش ہوتے ہیں اپنے گلوں کو، جانوروں کو دیکھ کے، کیسا اطمینان ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ زندگی کی رونق کی چیزیں ہیں. وَتَحْمِلُوا، اور یہ اٹھاتے ہیں، اثقالکم، تمہارے بوجھ، الی بلدن، ایک شہر سے ایک شہر کی طرف لے کے جاتے ہیں. بار برداری کا کام کرتے ہیں جانور. لم تکونو، تم ہرگز نہیں تھے، بالغی، یہ وہاں تک پہنچتے. بلغا، کسی چیز کو پہنچنا، بالغ ہو گیا یعنی عمر کا ایک خاص حصہ جس میں پہنچ کے اس کی عقل شعور پختہ ہونے کا ابتدائی زمانہ ہوتا ہے. لم تکونو بالغی، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے تھے ان شہروں تک، الا بشق الانفس، ہاں مگر اپنی جان توڑ کر تم کوئی چیز لے جاتے. اللہ نے کیا کیا ہے؟ ان جانوروں کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے. اللہ نے یہ مہربانی کی ہے کہ یہ جانور تمہارے کام میں لگے ہوں. ان ربکم، بلا شبہ تمہارا پروردگار، لرؤوف الرحیم، بہت رؤوف ہے، بہت مہربان ہے، بہت شفقت کرنے والا ہے کہ اللہ نے ان شہروں تک تمہارے سامان کو پہنچا دیا ان جانوروں کے ذریعے جہاں تک تم پہنچ نہیں سکتے تھے اول تو، اور پہنچتے بھی تو جان توڑ کر پہنچتے. آدمی سوچے بار برداری کے جتنے جانور ہیں، اونٹ ہے کام لیا جاتا ہے نا اس سے، سانڈ ہے، ہاتھی ہیں، کتنے ہی جانور ہیں، اور ان جانوروں کو دیہات میں کئی علاقوں میں وہ چیزیں منتقل کرنے کے لیے کام لیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا پروردگار بہت رؤوف، بہت مہربان، تم پر بہت شفقت کرنے والا ہے. اگر وہ شفقت نہ کرتا اور ان جانوروں کو تمہارے نیچے نہ کرتا اور تابع نہ کرتا تو تم کیسی چیزیں اٹھا کر لے جاتے؟ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی گائے پر بیٹھ گیا سواری کرنے کے لیے، اور وہ گائے بولی اور اس نے کہا اللہ نے میں اس لیے نہیں بنایا کہ تم ہم پہ سواری کیا کرو، خدا نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم سے دودھ حاصل کرو اور ہم زمین میں ہل چلائیں، زمین کو بیجنے کے لیے. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. یہ اعتماد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے فرمایا تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ گائے کیسے بولی؟ اگر میری بات پہ یقین نہ ہو تو ابو بکر اور عمر سے پوچھ لینا. اللہ کے وقت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو بھی خود کا کہاں سے معلوم تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حوالہ دیا. مطلب یہ کہ جو میں بات کہتا ہوں ان دونوں کو اتنا اس پہ یقین ہے کہ فرمایا ان دونوں سے پوچھ لینا گائے بولی تھی. اسی لیے کہ رؤوف اور رحیم دونوں اپنی صفات ذکر کی ہیں. قرآن جہاں اللہ اپنی توحید کو بیان کرتا ہے، اپنی ذات کی بار بار اپنی صفات پہ لاتا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ اس دنیا میں ایسے گمراہ بھی ہوں گے جو مجرد خدا کو ماننے لگیں ذات بہت اور اللہ کی صفات کا اثبات نہ کریں، جیسے یہودیوں کے کچھ طبقے، جیسے یہ ہندو. اللہ نے بار بار اپنی صفات کا ذکر فرمایا. ہم نے مہربانی کی
یہ تین چیزیں سن لی. والخیل اور گھوڑے، والبغال اور خچر، والحمیر اور گدھے، لترکبوہا تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینہ اور یہ تمہارے لیے ایسی اللہ نے فرما دی ہے چیز کہ تمہارے لیے یہ زینت کا سامان ہے، رونق کا سامان اللہ نے یہ بھی بنا دیا. یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کا لطف و کرم ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ذمے کچھ ضروری تھا، جیسے کہ معتزلہ کا خیال ہے کہ اللہ کے ذمے ضروری ہے. اللہ نے فرمایا یہ ہم نے خود سے مہربانی کی ہے کہ ہم نے گھوڑوں کو، خچروں کو اور حمیر گدھوں کو اس لیے بنایا لترکبوہا تاکہ تم ان پہ سواری کرو. تینوں چیزیں سواری کے لیے جو ارشاد فرمائیں، گھوڑے تو صاف سمجھ میں آتی ہے، اسی طرح خچر بھی سواری، اسی طرح حمیر جو گدھے کو کہا ہے تو اول تو دیہات وغیرہ میں اب تک ہمارے زمانے میں بھی گدھے سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور عربوں کے ہاں جو گدھے تھے وہ گدھے موجودہ جو اب گدھے دیکھتے ہیں ہم، اس سے تھوڑے سے قد میں بڑے ہوتے تھے، اور عرب اس کی سواری کے استعمال میں بڑا فخر بھی محسوس کرتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر سواری فرمائی ہے. اس لیے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ کوئی عیب کی چیز ہے. اپنے اپنے علاقے کے بھی رواجات ہوتے ہیں، اپنے اپنے زمانے کی بھی باتیں ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا یہ چیزیں اس لیے کہ تاکہ تم سواری کرو، وزینہ اور اس لیے کہ ان چیزوں سے رونق تمہیں ملتی ہے. یہ ارشاد فرما دیا، رونق مل گئی. اچھا، وہاں اوپر جو تھے والانعام خلقہا 5ویں آیت میں وہاں جانوروں کا تذکرہ کیا اور آخر پر فرمایا منہا تاکلون، اس سے تم کھاتے ہو. دیکھا؟ اور یہاں تذکرہ فرمایا لترکبوہا تاکہ تم ان پہ سواری کرو. تو اس سے بعض فقہا نے یہ دلیل لی ہے کہ خیل، بغال اور حمیر، گھوڑے، گدھے اور خچر، یہ تینوں کھانے میں استعمال نہیں ہوں گے کیونکہ خدا نے کہا لترکبوہا تاکہ تم ان پہ سواری کرو. اور وہ اوپر والے جو ہیں وہ کھانے میں استعمال ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تم ان سے کھاتے. ٹھیک ہے جی؟ یہ بات حنفیوں کے ہاں بھی آئی، اور حنفیوں نے اس آیت میں کچھ سوچنا تھا اپنا بھی کہ ہمارے نزدیک گھوڑا حلال ہے. امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑا حلال ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے گھوڑے کا گوشت. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں نہیں کھایا جاتا، تو جب نہیں کھایا جاتا تو نہ کھائے. لیکن یہ کہ گھوڑے کا شرعی حکم کیا ہے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم لوگ گھوڑے کا گوشت کھایا کرتے تھے. خیبر کی فتح تک گدھے کا گوشت بھی کھایا جاتا تھا، اور خیبر جس دن فتح ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ گدھے کا گوشت آج حرام کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ ناپاک ہے. یعنی جب شراب حرام ہوئی ہے تو اس سے کوئی 2 سال کے بعد گدھے کا جو گوشت تھا وہ حرام کرا دیا گیا. اسی طرح حنفیہ جو ہیں وہ خچر میں اگرچہ تفصیل کرتے ہیں لیکن یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی حرام ہے. رہ گیا گھوڑا، تو گھوڑے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسے مکروہ سمجھتے ہیں، اور حنفیوں نے اس پہ بحث کی ہے کہ گھوڑے کی کراہت کا سبب کیا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں گھوڑے کے گوشت کی کراہت کا سبب یہ ہے کہ اگر مسلمان اسے کھانے لگ گئے تو پھر جہاد کہاں سے ہوگا، یہ چیزیں کہاں سے ہوگی. اگر علت اور وجہ یہ مان لی جائے تو ہمارے زمانے میں تو گھوڑوں سے جہاد ہوتا نہیں، پھر تو کراہت بھی اٹھ گئی، پھر تو مطلقاً جائز ہو گیا. اگر کوئی آدمی کھانا چاہے کھا سکتا ہے. اور اگر یہ مان لیا جائے جیسے کہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا، تو پھر اس کی کراہت قائم رہے گی، حرمت نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم قرآن سے دلیل لو، حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ گھوڑے، خچر اور گدھے اس لیے کہ تم ان پہ سواری کرو، تو انہیں کھانا جائز نہیں ہے. اچھا، تو اوپر دیکھو، اوپر اللہ نے فرمایا ہے کہ ان جانوروں کو خدا نے پیدا کیا ہے منہا تاکلون 5ویں آیت میں تاکہ تم انہیں کھاؤ. تو پھر تم کہتے ہیں وہاں بھی فتویٰ دو کہ وہ جو جانور اوپر ہیں، اونٹ ہے، سانڈ ہے، بیل ہے، یہ ساری چیزیں صرف کھانے میں استعمال ہو سکتی ہیں، ان پہ کوئی چیز لادنی بھی حرام ہے. سمجھے؟
وہ کہتے ہیں اگر اسی طرح ثابت کرنا ہے تو جب یہاں سے حرمت نکلے گی وہاں بھی حرام کرا دو. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے عمومی استعمال کی بات کی ہے کہ عام طور پر ایسے ہی استعمال ہوتا ہے کہ ان جانوروں کو تم کھاتے ہو, ان جانوروں کے ذریعے تم کیا کرتے ہو, اشیاء کو منتقل کرتے ہو, سواری کرتے ہو. وزینہ, اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے رونق کا سامان رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے ساتھ مہربانی کی ہے اور اپنی طرف سے کی ہے. تو اس لیے گھوڑے کا وہ کہتے ہیں اس آیت میں کوئی حرمت کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا. حنفیہ عموماً گھوڑے کی حلت کے قائل ہوئے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات فرما دی, یہ چوتھی بات آ گئی. وَيَخْلُقُ, اور اللہ پیدا کرے گا تمہاری سواری کے لیے ما, ان چیزوں کو لا تعلمون, جنہیں اب تم نہیں جانتے, ابھی تمہیں پتہ بھی نہیں ہے, ابھی فی الحال تمہیں خبر نہیں. اللہ تمہاری سواری کے لیے ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے. تو دنیا جہان کی سواریاں اب آ گئی نا اس میں. اب دیکھو کیا کیا چیزیں, گاڑیاں ہیں, راکٹ ہیں. آپ لوگ یہاں تو سنیں پرائیویٹ بھی پلین رکھتے ہیں لوگ, ہیں واقعی پرائیویٹ چارٹر رکھتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ, مسلمانوں کے پاس اتنا پیسے ہیں. ہاں اللہ کی دین ہے, صحیح فرمائے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور اللہ تمہاری سواری کے لیے ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم فی الحال نہیں جانتے, مستقبل میں پتا چلے گا اللہ نے کیا کیا چیزیں تمہارے لیے رکھی ہیں. اور اسی سے استدلال کیا ہے فقہا نے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی سواری کے لیے اچھی سے اچھی چیز رکھے, اور یا اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ خوش ہو اپنی چیزوں کو دیکھ کے, تو یہ قرآن کے اس حکم میں داخل ہے, اس کے لیے مستحب ہے. کیونکہ خوشی حاصل کرنا, خوش ہونا جائز چیزوں میں کوئی حرام تھوڑا ہی ہے, بالکل جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیسیوں چیزوں کو دیکھ کے خوشی کا اظہار فرماتے تھے. حدیث میں آیا ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا نے عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ تماشا دیکھو گی, اور حبشی آئے ہوئے تھے اور وہ اپنے کرتب دکھا رہے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے دروازے میں اپنے گھر کے, اور میں ان کے پیچھے چھپ گئی, اور میں نے اپنی ٹھوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھی اور میں دیکھتی رہی. اور تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس دیکھ لیا. میں نے کہا نہیں, مزید ابھی دیکھنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے, اور وہ جو حبشی جو کچھ بھی کر رہے تھے, نیزے چلا رہے تھے اپنے, بہت دلچسپ کھیل تھا ان کا. آپ نے فرمایا سن سن, سن کا مطلب حبشہ کی زبان بولی, عربوں میں یہ لفظ نہیں تھا. صحیح بخاری میں آیا ہے کہ ان کو ان کی اپنی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اور فرمایا بہت اچھا کیا ہے, بہت اچھا کھیل رہے ہو, ویل ڈن. یہی ترجمہ ہوگا نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری زبان بھی بولتے تھے, اپنے عربوں کی زبان چھوڑ کے دوسری زبان بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فارسی بھی بولتے تھے, اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آتی تھی. یہ اس میں جواز ہے ان سارے لوگوں کے لیے جو یہاں آ کر سلاٹر ہاؤس کہتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کہیں مذبح. ٹھیک ہے, جائز تو ہے ہی. تو اس حدیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا ان چیزوں کو دیکھ کے. تو یہ جو مباح کام ہے نا, جائز کام, اس میں اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا, اپنی بیوی کا خیال رکھنا کہ انہیں اس چیز سے خوشی محسوس ہوتی ہے, اس کا خیال رکھنا, یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے اس کی بھی اجازت بھی دی ہے. اور یہاں فرمایا ہے کہ دیکھو وہ زینہ اور تمہارے لیے رونق کی چیز ہے, حتیٰ کہ آدمی خود خوش ہوتا ہے کہ اچھی گاڑی لے لی, کوئی حرج نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ خوشی, اور دوسرے فقہا اس پہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے آپ کو ذلت سے بچانا ہو. اور ہمارے زمانے میں یہ بڑا مسئلہ ہے, بڑی گاڑی ہو نا, کوئی پولیس والا نہیں روکتا, کوئی کچھ نہیں کہتا, اور گاڑی ہو کچھ ایسی ویسی, پولیس والا روکے گا, پھر لائسنس بھی چیک کرے گا, پھر کچھ نہ کچھ بات بھی ضرور کرے گا, اور آدمی تنگ آ جاتا ہے, حتیٰ کہ حرام کے پیسے اسے کھلاؤ پھر جا کر جان چھٹتی. تو اس لیے
کوئی آدمی اگر ذلت سے بچنا چاہے یا لوگوں کی نظروں میں گرنے سے بچنا چاہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ اچھی سے اچھی سواری کا استعمال کرے تاکہ اپنی عزت کو محفوظ رکھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایسے معاملات میں بہت اپنے زمانے اپنے معاصرین کے مقابلے میں بہت زیادہ اس کی احتیاط کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ دین کی عزت وابستہ ہے، لوگ ہمیں جب توہین ہماری کریں گے تو عدالت کا نظام قائم نہیں ہوگا، دین کا نظام قائم نہیں ہوگا۔ اور بعض لوگوں کا حال ہو جاتا ہے، اللہ نے قدرتی طور پہ انہیں روک دیا ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کے محتاج ہی نہیں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہترین گھوڑا پیش کیا تھا جب بیت المقدس تشریف لے گئے تو عیسائیوں نے پیش کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا یہ آپ کی سواری کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پہ بیٹھ کے تھوڑا سا دور جا کے اتر گئے اور فرمایا یہ گھوڑا ہے تو بہت اچھا، لیکن میرے دل میں اس نے بڑائی کا احساس پیدا کر دیا کہ میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں، تو میں ڈرتا ہوں اس سے کہ اللہ کے ہاں پکڑا جاؤں، اس لیے لے جاؤ اسے۔ بڑائی کا احساس، اللہ جانے کیا چیز آئی ہوگی جسے انہوں نے اتنے بڑے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، لیکن یہ چیز تھی اپنا محاسبہ کہ میں کہیں حد سے نہ نکل جاؤں۔ تو یہ بھی چیزیں ہیں، ہر آدمی انڈیویجلی اپنی حالت پہ غور کر سکتا ہے کہ وہ کس حد تک ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وزینہ، اور یہ کہ وہ کیا تھی، زینت کی چیز، رونق کی۔ حدیث میں اسی لیے آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار سواری کو پسند کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ اپنی سواری کو تیز چلاتے تھے، اور جب گھر قریب آ جاتے تھے تو پھر تو اور تیز کر دیتے تھے۔ اور اسی وجہ سے یہ ساری زینت کی، رونق کی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی سفر پہ جائے تو اچانک اپنے گھر نہ پہنچ جایا کرے، اسے چاہیے کہ گھر پہنچنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتا دے کہ وہ کس وقت آئے گا، تاکہ حدیث میں لفظ آئے ہیں بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ اس کی بیوی کنگھی کر لے، تیار ہو جائے، یعنی اس کا استقبال کرے۔ یہ سب خوشی کی چیزیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے درجے میں بھی لوگوں کو میسر آتی ہیں۔ تو اسلام نے یہ ساری باتیں اس لیے رکھی ہیں کہ خوشیوں پہ آخر پابندی کیا ہے، انسان خوش ہوتا ہے، انجوائے کرتا ہے حدود کے اندر رہ کے، نتیجہ یہ کہ وہ حالت ہوتی ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم ہر وقت اس بات پہ نہ آ جاؤ کہ سختی سے اللہ کی عبادت کرتے رہو، زندگی کے جو کام ہیں ان میں حصہ لو تاکہ تمہارے نفس کو آرام کرنے کا موقع مل جائے، ریلیکسڈ ہو جاتا ہے نا آدمی، پھر اللہ کی عبادت کے لیے دوسرے وقت میں تیار ہو جاتا ہے۔ وہ کرنا اگر تو لاٹھی کندھے پر رہے پھر بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول میرے رشتے آئے ہیں 3 جگہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو اس سے شادی نہ کرو، مشورہ ہی کر رہی ہو، یہ تو بہت ہی کنجوس ہے، بالکل پیسے خرچ نہیں کرتا، اور دوسرے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے تو ہر وقت کندھے پہ لاٹھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی بہت سخت ہے مزاج کا، غصہ بہت سخت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دونوں عیب ہیں جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتوں کو رد فرما دیا۔ یہ مردوں کے عیوب ہیں، انہیں نہیں سنتے، عورتوں کی زبان، عورتوں کے 20 یوں عیب نکلتے ہیں، مردوں کا عیب کوئی نہیں بیان کرتا۔ یہ دونوں ایسے عیب ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رشتہ نہ کرنا، مجھ سے مشورہ اگر لیتی ہو۔ اور تیسرا جو ہے اس کا بھی کچھ معاملہ، لیکن وہ تیسرا رشتہ ان دونوں کے مقابلے میں فرمایا اچھا۔ اس حدیث سے فقہا نے 20 مسائل ثابت کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتے کے لیے جب کوئی آدمی جائے تو کسی کا عیب بیان کرنا غیبت نہیں ہے، کیونکہ اگر غیبت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ کرتے۔ دیکھا، یہ فقہا کی نظر ہے کہ وہ کس طرح سوچتے ہیں اس چیز کو۔ تو اللہ نے فرمایا زینت کی چیزیں، خوشبو، حدیث میں ایک جگہ خوشبو کے متعلق آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیمت میں تھوڑی سی ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کو خوشبو پیش کرے تو اسے رد نہ کرو، اور آپ نے کہا کوئی تکیہ پیش کرے تو بھی رد نہ کرو۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں مگر انسانی زندگی میں، معاشرے میں بہت کام آ جاتی ہیں۔ آدمی تقوی میں رہے، اپنے اندر جتنا بھی تقوی ہو،
لیکن ان چیزوں کی مباحات کے دائرے کو لوگوں کے لیے چھوڑنا چاہیے. کبھی لوگوں پہ مباح چیزوں پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، بچوں پہ، بیوی پہ، گھر والوں پہ، بہن بھائیوں پہ، وگرنہ اس کا امپریشن یہ پڑتا ہے کہ دین نے اس کی زندگی اتنی تنگ کر دی ہے، لوگ بھاگتے ہیں، گھبراتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے ہم نے یہ چیزیں اس لیے پیدا کی لترکبوا، تاکہ تم ان پہ سواری کرو، وزینہ، اور تمہارے لیے زینت کا لفظ بڑھایا ہے، تمہارے لیے رونق کی چیزیں ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کے ذمے ہے، ضروری نہیں. یہ ہے اہل سنت والجماعت کی دلیل بھی. وہ کہتے ہیں اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس چیز کو اپنے لیے رکھا ہے، وگرنہ اللہ کے ذمے ضروری نہیں. وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے ذمے ضروری ہے کیا چیز؟ قصد السبیل، سیدھا راستہ دکھانا، سیدھی راہ جو اللہ تک پہنچتی ہے خدا کے ذمے ضروری ہے. کس کو؟ اپنی مخلوق کو دکھائے. اللہ نے اپنا یہ فرض کر لیا ہے، اللہ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ کے ذمے یہ ضروری ہے، اس نے اپنی مہربانی، اپنی عنایت، اپنے کرم، اپنے فضل، اپنے لطف کی بنا پر اپنے لیے یہ ضروری قرار دے دیا ہے کہ لوگوں تمہیں وہ صحیح راہ دکھائے، اور اللہ کی طرف سیدھی راہ چلتی ہے. وَمِنْهَا، اور اس راہ میں، یعنی ان راستوں میں، جائر، ایسی راہ بھی ہے جو ٹیڑھی، جور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جور کا لفظ ظلم کے معنی میں. تو جائر جو حق سے ہٹی ہوئی راہ ہے وہ بھی آ جاتی ہے کبھی، لیکن اللہ کے ذمے یہ ضروری ہے کہ اللہ نے یہ تمہیں دکھایا ہے. وَلَوْ شَاءَ، اور اگر اللہ چاہتے، لَهَدَاكُمْ، وہ ہدایت دے دیتے، اجمعین، تم سب کے سب لوگ ہدایت والے ہو جاتے. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سیدھا راستہ دے دیتا. کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اس کی مشیت ازلی ان میں شامل نہیں. اس کی مشیت ہمیشہ سے یہ ہے کہ کفر رہے، امتحان بھی رہے. اب وہ کیوں اس نے کیا ہے، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. اس دن جو بات ہوئی تھی، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، جبر کرتا اللہ تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. اور اس میں رد ہے ان قدریوں کا، اس فرقے کا جو کہتے تھے کوئی چیز نہیں ہے انسان کے بس میں، بس سب کچھ اللہ ہی ہے، جو وہ چاہے سو کرے، انسان کے ذمے کچھ نہیں. 5 چیزیں ہو گئی. چھٹی چیز هو الذی، وہ اللہ ہی کی ذات ہے. یہ دوسری عقلی دلیل دی. انزل من السماء، جس نے اوپر سے نازل کیا، ما لکم، تمہارے لیے پانی کو نازل کیا. یہ پہلے بھی بات گزر چکی. منہ شراب، اس پانی میں پینے کی چیز ہے، اس پانی سے تمہیں پینا ہے. کیسی اللہ نے عجیب نعمت کی چیز بنائی کہ آدمی کو پیاس لگی بھی ہو، پانی کیسی لذیذ چیز لگتی ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے نازل کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم دے رہے ہیں. تم سوچتے نہیں کہ ہمارے ساتھ شرک کیسے روا ہو سکتا ہے. منہ شراب، پینا ہے اس پانی سے. ومنہ، اور اس سے شجر، ہم پیدا کرتے ہیں درخت. یہاں ایک لفظ درخت کا لا کے اصل میں کہا کہ چراگاہیں پیدا کرتے ہیں، یعنی اس کی قسم لے آئے کہ ہم درخت پیدا کرتے ہیں، مطلب 20 درخت، ہزاروں درخت. وہی بہار شریف کی بات آئی نا، مرغا کھایا، کپڑا دھویا، تو وہ واحد بول کے جمع مراد ہوتی نا، کپڑا دھویا یعنی کپڑے بہت سے دھوئے. اسی طرح یہاں پر فرمایا وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اس پانی سے ہم دیکھو سرسبز شاداب چراگاہیں پیدا کرتے ہیں. فِيهِ تُسِيمُونَ، اور اس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو. اتنا جانوروں کا خیال رکھا ہے اسلام نے. وقت بھی ایسے ہی ہے، اب کیا حدیث بیان کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، آپ نے کہا جب تم جانوروں پر سواری کرو اور زمانہ ہو وہ جب گھاس بہت ہو تو زمین میں اپنے جانوروں کو حصہ دیا کرو، آہستہ چلا کرو تاکہ جانور چل سکیں. اور آپ نے فرمایا اگر زمانہ ایسا آ جائے جب فصلیں کاٹ دی گئی ہوں اور زمین خشک ہو جائے تو جلدی سفر کرو، تیز چلاؤ تاکہ اپنی جگہ پر جلدی پہنچے
اور وہاں جو بھی بندوبست ہے ان کا ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اور جب تمہیں سفر کرنا ہو تو رات جب تاریک ہو جائے گہری ہو جائے تو پھر اپنے جانوروں کو زمین پہ نہ بٹھاؤ، کیونکہ زمین میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیڑے نکل آتے ہیں، مکوڑے نکل آتے ہیں، ڈسنے والی چیزیں نکل آتی ہیں زمین میں. تو اس لیے رات کے آخری حصے میں یعنی پھر سفر کرو، چلو کوئی محفوظ جگہ ہے بس وہاں جا کر، وگرنہ ہر جگہ اپنے جانوروں کو مت بٹھاؤ، جانوروں کو تکلیف ہوگی. اسی لیے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سفر کیا کرو اور رات کو زمین لپیٹ دی جاتی، یعنی رات کا جو سفر ہے وہ انسان کا جلدی گزر جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جانوروں کے متعلق ہیں کیونکہ شریعت نے ان کے حقوق رکھے ہیں. ینبت لکم، اور یہ سارا جتنا نظام ہے، یہ پانی ہے، درخت ہیں، یہ سب کی سب چیزیں ینبت لکم اللہ نے تمہارے ہی لیے پیدا کی. کیا کمال کی بات ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے ہی لیے ہے. اس کائنات کے اور اس دنیا کے جتنے نظام ہیں ان سب میں اصل دھلا تو تم ہی ہو. اس ساری بارات میں اصل تو تم ہی ہو. پانی تمہارے لیے، درخت تمہارے لیے، خچر، گھوڑے، گدھے سب تمہارے لیے، جانور تمہارے لیے. یہ سب کی سب چیزیں اس لیے پیدا کی ہیں. ینبت لکم تمہارے لیے پیدا کیے یہ درخت بھی، بہ الزرع، اور اللہ نے اس پانی سے سب چیزیں پیدا کی تمہارے لیے. کیا؟ الزرع، کھیتیاں، کھیتی پیدا کی تمہارے لیے، یہ چیزیں بنائیں. والزیتون، اور اللہ نے زیتون کو پیدا کیا. یہ سب چیزیں خدا نے تمہارے لیے بنائی ہیں. والنخیل، اور اللہ نے کھجور کے درخت تمہارے لیے پیدا کیے. کھجور کے درخت کو آپ پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد مٹی بچ گئی اور اس مٹی سے اللہ نے کھجور کا درخت بنا دیا. تو مسلم میں آتا ہے فإن هذه أمتكم، یہ تمہاری پھوپھی ہے کھجور کا درخت. فرمایا یہ تمہاری پھوپھی ہے. اس کھجور کے درخت کو آپ پڑھیں تو 8 سال سے یہ پھل دینا شروع کرتا ہے. جب 8 سال کا تقریباً پودا ہو جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ 300 سال تک بھی ایسے درخت پھل دیتے ہیں. اتنی طویل عمر اللہ نے کہا تمہارے لیے ہی پیدا کیے ہیں. والعناب، اور انگور. ومن کل الثمرات، ہر طرح کے پھل. یہاں پر اور جو آیت پہلے گزری ہے ان دونوں میں ایک چیز مشترک ہے. وہاں آپ دیکھیں آیت نمبر جو ہے نا 8، اس میں اللہ نے سواری کے جانوروں کا ذکر کیا کہ گھوڑے، خچر اور گدھے تمہارے لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پہ سواری کرو اور تمہارے لیے رونق کی چیز ہے بس. اس کے بعد قیامت تک کیا آنا تھا اس کو فرما دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہاری سواری کے لیے پیدا کرے گا جو تم ابھی نہیں جانتے. ساری سواریاں آ گئیں. اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالی نے ذکر کیا کھیتی کا، عرب اس سے بھی واقف تھے. زیتون کا، پہلے مخاطب عرب ہے نا قرآن کے، یہ اس سے بھی واقف تھے. نخیل، کھجور کا، عناب، انگور، ان سب سے عرب واقف تھے. اب کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے آم کا ذکر کیوں نہیں کیا، آلو بخارے کا ذکر یہاں کیوں نہیں آ گیا، نارنگی کیوں نہیں آ گئی، اس کا جواب آگے دے دیا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اللہ نے سارے ہی پھل پیدا کیے ہیں تمہارے لیے. وہی آ گیا نا، جیسے وہاں کہا ہے کہ بہت سواریاں پیدا کرے گا، فرمایا سارے کے سارے پھل اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں. ان فی ذالک، اور لوگوں اس میں لآیۃ، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو فکر کرنے والی ہو، جو سوچنے والی سوچے. ایک ہی طرح کا موسم، ایک ہی طرح کا پانی، اور زمین بھی وہی. بیج کے بدلنے سے اتنی حقیقت بدل جاتی ہے، رنگ بدل جاتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہو جاتی ہیں. بڑی نشانی ہے لوگوں اس کے لیے جو لوگ فکر کریں، جو لوگ سوچیں. حضرت یعلا رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ گیا اور ایک چیز میں نے دیکھی جو کسی نے نہیں دیکھی. غالباً لگتا ہے کہ یہ وہ سفر نہیں تھا جو مدینہ منورہ سے ہوتا تھا، کیونکہ مدینہ منورہ کے سفر سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہزاروں لوگ آتے تھے. مکہ مکرمہ سے باہر کسی وادی کی بات یہ کرتے ہیں شاید.
حضرت یعلا رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے 3 چیزیں اس میں دیکھی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل بھی کیا ہے، اس کی تصحیح بھی کی. وہ کہتے ہیں ہم جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے روک لیا. اس نے کہا اللہ کے رسول یہ میرا بچہ ہے اور یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی اسے، کوئی چیز اس پہ قابو پا لیتی ہے اور یہ میرا بچہ چیختا ہے اور یہ سنتا نہیں کوئی بات ایسی، تو آپ بتائیں کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم چاہو تو میں اس کے لیے دعا مانگوں. اس نے کہا آپ دعا کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے لیے دعا کی، پھر آگے چلے گئے. وہ کہتے ہیں آگے جب ہم گئے تو ایک اونٹ زور زور سے اس کی آوازیں آ رہی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو آواز دی اور فرمایا میرے پاس آ جاؤ، اور وہ اونٹ آ گیا. تو آپ نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ. تو اس کا مالک وہیں کہیں گھوم رہا تھا، اسے بلایا تو آپ نے فرمایا یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے تیری، اور اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں انہی لوگوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، پھر ان لوگوں نے زندگی بھر مجھ سے فائدہ اٹھایا اور اب یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں. تو بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا بات تو ایسے ہی ہے. پھر ہم چل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعلا یہ 2 درخت جو ہیں نا انہیں جا کر میرا کہو کہ وہ کہہ رہا ہے اکٹھے ہو جاؤ. حضرت یعلا رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے جا کے کہا اور ایک درخت اپنی جگہ سے چلا اور دوسرے درخت کے ساتھ آ کے مل گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے پیچھے گئے اور طہارت پاکیزگی کے بعد جب آپ آئے تو پھر واپس چلے ہم مکہ مکرمہ. تو وہ عورت پھر ہمیں ملی راستے میں اور اس نے کہا میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، اور 6 دمبے وہ لائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اس نے کہا یہ آپ لے لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 2 دمبے اس سے لے لی. یہ سب چیزیں اللہ نے جو بیان کی ہیں یہ اسی طرح کی تھی، اللہ ہی کے حکم سے تھے نا یہ معجزات. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی حکم نہیں تھا، وہ تو اللہ ہی کی طرف سے تھا کہ اللہ نے ان کی عزت، شرف، کرامت، ان کی نبوت، بزرگی کے لیے یہ سب چیزیں رکھی تھی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان چیزوں پر غور کرو، یہ سب تمہارے لیے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں. یہ ہے وہ جو کئی بار بات گزری نا کہ آدمی سب کچھ وہ ہے جو سوچتا ہے، اور سوچے آدمی ہمیشہ تعصب سے بلند ہوگی، کبھی بھی جذبات کے غلبے میں نہ سوچے. اور جو آدمی وقتی حالات، تعصب، حسد، اس قسم کی چیزوں سے بلند ہو کے نہیں سوچ سکتا، وہ زندگی میں بڑے فیصلے نہیں کر پاتے. فیصلے وہی لوگ کیا کرتے ہیں، اچھے فیصلے، جو اپنے دشمن کے بارے میں بھی دشمنی کے جذبات سے اوپر اٹھ کے سوچتے ہیں کہ اگر میرے مخالف میں کوئی صلاحیت، خوبی ہے، مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے. میرے دوست میں کوئی کمزوری ہے، مجھے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے. اللہ نے اسی لیے بار بار کہا لوگوں اس میں فکر کرو، غور کرو، کیا چیزیں ہیں، کیا چیزیں ہم نے تمہارے لیے اس دنیا میں پیدا کی ہیں. یہ سب چیزیں ہمارا پتہ دیتی ہیں ہماری ذات کی وحدانیت کا اور ہماری صفات ولیہ کا.